رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرقین قریش کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مکہ سے ہجرت کر گئے تھے، تو فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی وجوہات اور انہی مشرقین کی اولاد کی سازشوں کی بنا پر مدینہ چھوڑ کر مکہ اور پھر عراق کی طرف ہجرت کرنا پڑی، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر کے کہا، کاش میرے بدر میں مارے گئے آباء و اجداد آج زندہ ہوتے اور میرے اس کارنامے کو دیکھ کر کہتے تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ یعنی مدینہ سے مکہ اور عراق کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ہجرت اسلام کے دعوے داروں کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا، رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبر پر حاضری دی۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے وصیت لکھی، میں اپنا وطن کسی شر اور فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنفیہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز و اقارب آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے، اور اہلیان مکہ اور حجاج بیت اللہ الحرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ شیعان عراق کو معاویہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور آپ کو حالات کی خبر دیں۔ مسلم بن عقیل 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں مقیم ہوئے۔ شیعان کوفہ مسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کے ان تمام حالات سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعہ آگاہ کیا۔ اسی دوران یزید نے اپنے مشیر سرجون نصرانی سے مشورہ کیا اور اس کے مشورے پر کوفہ اور بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی۔ ابن زیاد بیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور دارالعمارہ پہنچ کر اپنا تعارف کرایا۔ ابن زیاد ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اہل کوفہ کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے میں کامیاب ہو گیا اور آخر میں جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یزید ملعون نے عمرو بن سعید بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو 8 ذی الحج کو آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیے تاکہ ان کے قتل سے کعبہ اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ اور دوسری طرف جناب مسلم علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خط مل چکا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزند بطول کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد کو
امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی جانب روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی کوتوالی کے سربراہ حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا تاکہ قادسیہ سے خفان اور قطقطانیہ سے لالہ تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کرے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل 2 اصلی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی اشراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئی۔ پس امام حسین علیہ السلام نے ذو حسم کا رخ کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں، چنانچہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ اسی دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں۔ نماز عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر آئے اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو تو خداوند کی خوشنودی کا سبب فراہم کرو گے۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب خلافت اور تمہاری ولایت اور امامت کے کہیں زیادہ حقدار ہیں۔ ان غیر حقی دعوے داروں کی نسبت جن سے اس منصب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ غیر منصفانہ ہے اور وہ تمہاری نسبت ظلم اور جفا روا رکھتے ہیں۔ اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور ہماری اطاعت کی طرف مائل نہیں ہو اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون سے ہم آہنگ نہیں ہے تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط اور مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو حر اور اس کے ساتھی صدرا بن گئے، اور حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مامور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ کہ مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام البیزا کی منزل پر رک گئے اور نماز صبح ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نینوی میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے خط حر کے حوالے کیا، جس میں اس نے لکھا تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے اور میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو حسین علیہ السلام پر سختی کرنا۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تم سے جدا نہ ہو، تاکہ وہ میرے فرمان پر عمل درآمد کی خبر مجھے پہنچا دے۔ حر نے ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوی یا غازریہ میں اترنے دو۔ حر نے کہا،
یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ عبیداللہ یہ خط پہنچانے والے قاصد کو مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ ظہیر نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا بن رسول اللہ، اس وقت اس گروہ حر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں، میری جان کی قسم ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو اے ظہیر، لیکن میں جنگ شروع کرنے والا نہیں ہوں گا۔ ظہیر، قریب ہی فرات کے کنارے ایک بستی ہے جہاں حفاظت کے لیے قدرتی انتظام موجود ہے، اور اس کو ایک طرف کے ساتھ تمام اطراف سے فرات نے گھیر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، اس کا نام عقر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ مانگتا ہوں عقر سے، پس ساتھ ساتھ چلتے رہیں حتیٰ کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔ 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام بیبیوں اور ساتھیوں کے ساتھ وردِ کربلا ہوئے۔ آپ کا گھوڑا اس زمین پر پہنچ کر آگے نہیں بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا غازریہ تو کسی نے کہا فرات۔ آپ حسین علیہ السلام نے کہا، کوئی اور نام بھی ہے؟ لوگوں نے کہا، اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے ایک سرد آہ بھری اور روتے ہوئے فرمایا، اے میرے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ خدا کی قسم زمین کربلا یہی ہے۔ خدا کی قسم ہمارے مرد یہاں شہید ہوں گے، ہماری عورتیں اور بچے یہاں اسیر ہوں گے، یہیں ہماری حرمت پامال کی جائے گی۔ اے جوانوں، نیچے اترو، ہماری قبریں یہیں بنیں گی۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا، ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، خداوند، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عترت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال دیا گیا ہے، اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی ہے۔ خداوند، بس ان سے ہمارا حق لے لے اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اصحاب کی طرف رخ کیا اور فرمایا، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو۔ جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو قبیلہ بنی اسد کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید لیا، اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور جب لوگ آپ کی قبر پر آئیں تو ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام بھی کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبیداللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط موصول ہونے پر عبیداللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اما بعد، اے حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین علیہ السلام یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں حتیٰ کہ تمہیں قتل کر دوں، یا پھر تمہیں اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے
اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا، اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا حکم دیا۔